ہاں انجینئر علی مرزا اسٹوڈنٹ میں آپ کا لے رہا ہوں. جی 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 السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ مجھے پوچھنا تھا کہ ایک صحابی ہیں. اچھا مجھے یہ اس پہ بتائیے وضاحت آپ کا کی ڈی پی جو لگا ہوا تھا وہ کہاں چلا گیا؟ اتنا اچھا ڈی جی پی جی لگا تھا میں نے آپ کا. پتا نہیں کیسے ریموو ہو گیا. میں نئے فون سے جوائن ہوا نا. اچھا دوسرے فون سے اوکے join. جی بتائیے. جی جی مجھے پوچھنا تھا ایک صحابی ہیں جنہیں نبی نے ان کی حیات میں جنتی بھی کہا ہے, جو صحابہ میں بھی جن کا اونچا مقام ہے, لیکن جب ہم حدیثوں میں دیکھتے ہیں تو سبھی جنگوں سے بھاگ جاتے ہیں, چاہے احد ہو یا حنین ہو یا خیبر میں بھی انہیں شکست ہوئی تھی. ایسا کیوں ہے؟ کون سے صحابی کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نام تو نہیں کہوں گا, ان کا لقب ہے فاروق کیوں نہیں اعظم. بولے گا؟ تو کیا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ جنگوں سے بھاگ جاتے تھے؟ عہد میں حضرت یہ عمر حدیث ہے نا, جنگوں واضح سے بھاگ حدیث ہے, گئے تھے؟ واضح ایک حدیث منٹ ایک ایک پر بات کرتے ہیں. عہد میں لا حضرت حول عمر ولا جنگ سے قوت. بھاگے تھے؟ عہد میں حضرت عمر جنگ سے بھاگے تھے؟ جی جی بھاگے تھے, سب سے آگے وہی تھے. ایک منٹ. اللہ کے جب ابو سفیان عہد کے موقع پر اپنا فوج دستہ واپس لے کر کے آئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت کون کون تھا؟ اور ایک شیخ جب ابو سرفراز نہیں, آپ سفیان کو ایک تو منٹ حدیث جب بتا ابو دیتا ہوں آپ کو. سفیان نے یہ پوچھا تھا کیا محمد زندہ ہیں, تو کس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ چپ رہو, جواب مت دینا؟ کس کو کہا تھا اللہ کے رسول نے؟ ہاں آپ بتائیے کسے کہا تھا, میں تو حدیث دے ارے دوں گا بھائی ابھی آپ کہ وہ بھاگ گئے تھے. دعویٰ کر رہے ہو ان کہ کے اچھا بھاگنے کی حدیث آپ تو دعویٰ واضح ہے, کر رہے ہو کہ حضرت وہ بھی صحیح ہے آپ نہیں سے. دعویٰ کر رہے ہو کہ ہاں ارے بھائی آپ یہ ایک ایسی بات آپ کر رہے ہو جو تو کسی نے نہیں کہی آج تک کے کہ حضرت عمر عہد کے موقع پہ بھاگ گئے تھے. ابھی حضرت عمر حضرت ابو بکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد کے وقت اس غار میں موجود تھے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی ہوئی تھی. جب ابو سفیان اپنے دستے کو لے کر کے واپس آئے ہیں تو ابو سفیان نے پوچھا کیا محمد زندہ ہے؟ حضرت عمر نے جواب دینے کی کوشش کی, رسول اللہ نے ان کو خاموش کر دیا. پھر ابو سفیان نے پوچھا کہ کیا وہ قحافہ کا بیٹا ابو بکر زندہ ہے؟ حضرت عمر نے جواب دینے کی کوشش کی, رسول اللہ نے خاموش کر دیا. پھر اس نے پوچھا کیا خطاب کا بیٹا عمر زندہ ہے؟ اللہ کے رسول نے پھر بھی ان کو خاموش کر دیا. تو جب ابو سفیان نے یہ کہا کہ لگتا ہے سارے کے سارے مر گئے, تو حضرت عمر تھے جنہوں نے جواب دیا تھا. اور جب ابو سفیان نے یہ کہا اولو حبل کی جے ہو, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سکھایا تھا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا تھا کہ کہو اللہ اعلی و اجل. کہاں سے آپ لا رہے ہیں کہ حضرت عمر نعوذ باللہ غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے؟ حدیث پیش کریں آپ. یہ بات کون تو سی تب حدیث کی کی ہے نا بات کر جب رہے ہیں آپ؟ صحابہ واپس آ گئے تھے, جب انہیں بتایا گیا کہ نبی زندہ ہے ابھی. واپس آ اس گئے کے تھے. بعد کا واقعہ ہے یہ. مدینہ سے بھاگ کر کے کچھ لوگ واپس بھی آئے تھے. نہیں نہیں, جنگ سے بھاگ گئے تھے, بیچ میں واپس آئے جب بتایا گیا کہ نبی زندہ ہے ابھی. کون سی جنگ میں؟ او بھائی کون سی جنگ کی بات کر رہے ہو آپ؟ احد کی جو میں لوگ بھی مدینہ بھاگے گئے تھے تھے, وہ واپس عہد میں جو جنگ مدینہ حنین گئے میں بھی بھاگے تھے جو مدینہ گئے تھے وہ واپس میدان میں نہیں آئے تھے. جو لوگ میدان میں موجود تھے, خلفشار ایسا ہو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہ جنگ لڑنے کے لیے لوگ آگے بڑھ گئے تھے, بیچ میں خالد ابن ولید کا دستہ آ گیا تھا. لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ ٹوٹ گیا تھا, دکھ نہیں رہتے کہ رسول اللہ کہاں پر ہے. افواہ پھیل گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. جب لوگوں کو یہ پتا چلا, اس وقت میدان میں ہی لوگ موجود تھے, مدینہ سے کوئی واپس نہیں آیا تھا, میدان میں موجود تھے, بس رسول اللہ سے رابطہ ٹوٹا ہوا تھا. جب لوگوں کو یہ پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ پر موجود ہیں, وفات نہیں پائے ہیں اور وفات کی خبر جھوٹی ہے, سارے صحابہ میدان ہی سے بھاگ کر کے رسول اللہ کے پاس پہنچے. عہد سے بھاگ کر, کوئی مدینہ سے بھاگ کر کے واپس رسول اللہ کے پاس نہیں آیا تھا, میدان میں موجود تھے, رابطہ ٹوٹ گیا تھا, مل نہیں رہے تھے کہاں پر ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں, فلاں مقام پر ہیں, تو سارے جو صحابہ اس وقت میدان میں موجود تھے وہ لوگ پہنچے تھے. مدینہ سے کوئی آ کر کے وہاں نہیں پہنچا تھا. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مدینہ سے آ کر کے پہنچا تھا تو وہ آپ دکھائیں گے. تو آپ یہ حدیث پہلے پیش کر دیں, کہاں سے آپ یہ بات کر رہے ہیں, اتنی ہوا والی بات. یہ تو سب جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر تمام جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے. آپ اگر یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ دکھا دیں کون سے نص کی بات کر رہے ہیں آپ. نہیں, میں نے سنا ہوا ہے, ایک شیعہ عالم سے سنا ہے میں نے. او بھائی, ابھی آپ بول رہے تھے کہ میں حدیث پیش کروں. عجیب, کیا یہ عجیب بات ہے یار, کیا یہ عجیب بات کر رہے ہیں آپ. ابھی بول رہے ہیں کہ میرے پاس حدیث ہے, تو پیش کرو حدیث, پیش کرو حدیث. بھائی میں نے تو پورا واقعہ بتا دیا, میں سیرت کی کوئی کتاب کھول کر کے دکھا دیتا ہوں. ایک منٹ نا, میں جنگ حنین کا بتا سکتا یہ ہوں. ان کا سرفراز بھائی, ان کا اپنا اعتراض تھا, اور جب ان کو جواب مل گیا تو انہوں نے کہہ دیا شیعہ عالم سے سنا تھا. یا تو شیعہ عالم سے متاثر تھے آپ, یا مرزا انجینئر سے متاثر تھے, اور جب آپ کو جواب ملا کہ بھاگنے کی کوئی دلیل نہیں ہے تو آپ نے کہہ دیا شیعہ عالم سے سنا تھا. حالانکہ آپ اس انداز میں پیش کیے تھے, وہ آپ کا یہ اپنا عقیدہ ہے کہ بھاگے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا یہ اپنا عقیدہ ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ شیعہ عالم سے سنا تھا, تو آپ دلیل دیجئے بھاگنے کی.
بتایا تو دلیل جنگ دیجیے حنین میں آپ بھاگ گئے تھے وہ، صحابہ نے خود بتایا۔ ابھی اچھا جنگ حنین میں اور کس میں بھاگے تھے؟ نہیں کون جنگ حنین، جنگ خیبر میں بھی انہیں شکست ہوئی جنگ تھی۔ حنین، جنگ حنین میں کہہ رہے ہیں، جنگ حنین۔ اچھا احد میں بھی آپ نے کہا بھاگے ان کا تھے؟ ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ہے، ایک بھی جہاد کا واقعہ نہیں ہے ان کا۔ ارے بھائی بھاگنا کس کو کہتے ہیں؟ بھاگنا جنگ میں قرآن مجید کی آیت ہے بھی دیکھیے گا آپ، بھاگنا کس کو کہتے ہیں؟ جنگ میں اگر کوئی خلشار مچ جائے تو تھوڑا سا پیچھے ہٹنا تاکہ انسان اپنی جمعیت کو جمع کر کے دوبارہ آگے سے حملہ کر سکے، اس کو بھاگنا نہیں کہتے۔ قرآن مجید کیسے آئے تھے؟ الا متحیزن الی، کیسے متحیزن الی فیۃ، کیسے قرآن کے الفاظ؟ یعنی وہ جماعت جو جنگ ہی کے لیے جو ہے واپس آ رہی ہو، پیچھے ہو کے پھر آگے آئے۔ نکالیے آپ سرفراز بھی، ہاں وہ آیت کیا ہے قرآن مجید کی؟ وہ آیت، ہاں دیکھیے ہوا کیا تھا غزوہ حنین میں کہ جب جہاد کیا جنگ میں ہونا کچھ نہیں ہوتا، جنگ میں کم سے کم کسی کا خون تو کیا انہوں نے۔ اچھا جنگ میں موجود ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے، صحیح حدیث نہیں ہے۔ اچھا جنگ میں ہونے کا کوئی مطلب نہیں۔ جنگ میں تو منافق بھی تھے، منافق بھی جاتے تھے جنگ میں۔ کس جنگ میں؟ احد میں منافق تھے؟ بہت سے منافق بھی، جنگ احد میں منافق تھے؟ میں کہہ رہا ہوں جنگ احد میں منافق تھے؟ سبھی جنگوں میں تھے منافق۔ ارے میں کہہ رہا ہوں غزوہ سبھی چھوڑو، ابھی ایک متعین بات کرو، غزوہ احد میں منافق تھے؟ ہاں تھے جو مدینہ بھاگ گئے تھے واپس۔ دلیل؟ آپ ہی نے کہا تھا بھی کہ مدینہ بھاگ گئے بہت سے صحابی ان میں سے۔ میں کہہ رہا ہوں منافق ہونے کی دلیل، جنگ احد میں منافقین تھے، اس بات کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ منافقین جو تھے وہ تو منافق کے ساتھ واپس پلٹ گئے تھے۔ جب اللہ کے رسول میدان احد میں جا رہے تھے تو جو منافقین تھے وہ تو جنگ میں شریک ہی نہیں ہوئے، وہ واپس نکل آئے۔ دیکھیے یہ اس لیے کہ ہماری بات نہیں مانے گی۔ جی آ جائے۔ دیکھیے یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 16 ہے۔ کیا ہے آیت؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ سورہ انفال آیت نمبر 16۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، کہ اے ایمان والو جب تم کافروں سے سامنے سے ملو تو ان سے پیٹ پھیر کر کے مت بھاگنا۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور اس دن جو پیٹ پھیر کر کے بھاگے گا، الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئة، سوائے ان لوگوں کے جو لڑائی کا پیترا بدلنا چاہتے ہوں یا اپنی جماعت کی طرف پناہ چاہتے ہوں۔ یعنی کبھی صورتحال ایسی ہو سکتی ہے کہ آدمی جو پیچھے ہٹ رہا ہے، پیچھے ہٹنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ جنگ سے بھاگ رہا ہے، پیچھے ہٹنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایک نیا، یعنی کوئی انتشار ہو گیا، ہم نے ایک پلاننگ بنائی اور اس کو لے کر کے ہم آگے بڑھے، اور اس کے بعد یہ دکھ رہا ہے کہ نہیں دشمن پر یہ وار کامیاب نہیں ہو سکا، اب ایک نئی پلاننگ کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے متحرفا لقتال، کوئی ایک نئی تبدیلی، تحریف کہتے ہیں نا تبدیلی کو، کہ کچھ تبدیلی کے ساتھ ایک نئی پلاننگ سے، ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے اگر کوئی پیچھے ہٹا ہے، اور متحیزا الی فئة، یا کوئی آدمی تنہا پڑ گیا ہے اور اس کے ارد گرد اب لڑنے والے زیادہ لوگ نہیں ہیں اور زیادہ اس کے سامنے لوگ آ گئے ہیں، تو اگر کوئی اس نیت سے آگے بڑھ رہا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نہیں نازل ہوگا۔ اللہ کا غضب کس پر نازل ہوگا؟ جو میدان چھوڑ کر کے اس لیے بھاگ جائے کہ وہ جنگ نہیں لڑنا چاہتا ہے۔ اس وقت کیا ہوا تھا جب جنگ حنین کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ سیرت کی کتابوں میں تفصیل پڑھیں، آپ کا کیونکہ اچانک سوال ہے ورنہ میں حوالے لا کر کے دے دیتا، کہ جب حوازن کے لوگوں نے، بنو ثقیف مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے، ان لوگوں نے جب تیر اندازی شروع کی، یہ بالکل ایک اچانک حملہ ہوا تھا۔ حنین کے بارے میں خود دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ حنین کے بارے میں کیا فرما رہا ہے، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، کہ حنین کے موقع پر بھی کیا ہوا تھا کہ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، یہی سورہ انفال ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 25۔ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين۔ یہ حنین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، خطاب سارے صحابہ سے ہو رہا ہے، کیا فرمایا جا رہا ہے؟ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے موقع پر تمہاری مدد کی، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے موقع بھی اللہ نے تمہاری مدد کی، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تم کو اپنی کثرت پر بڑا گھمنڈ ہو گیا۔ یعنی حنین ایک ایسی جنگ تھی جو فتح مکہ کے بعد ہوئی تو مسلمانوں کی تعداد اس میں زیادہ تھی، ورنہ اس سے پہلے کی جنگوں میں ہوتا یہ تھا کہ مسلمان تعداد میں کم ہوتے تھے، کفار زیادہ ہوتے تھے۔ اس مرتبہ کی تعداد زیادہ ہو گئی تو اپنی کثرت پر صحابہ کرام میں سے بعض لوگوں کو فخر محسوس ہوا۔ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، لیکن تمہاری کثرت نے تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔
وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی. ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ، پھر تم پیچھے ہٹے. یہاں یہ پیچھے ہٹنا تھا صحابہ کا، یہ جنگ کا میدان چھوڑ کر کے بھاگنے کی بات نہیں تھی. اور یہ حضرت عمر کی اکیلے بات نہیں ہو رہی ہے، نہیں آگے کی آیت پڑھیے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ رب العالمین نے اپنی سکینت نازل کی رسول اللہ پر اور ایمان والوں پر. وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین. اللہ نے سکینت نازل کی، صحابہ کرام واپس آئے بڑھ کر کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر کھڑے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ وہیں پر اللہ کے نبی کے ساتھ جمع ہوئے تھے. کچھ صحابہ اچانک حملہ ہونے کی وجہ سے پیچھے ہٹے تھے، میدان چھوڑ کر کے نہیں گئے تھے. میدان چھوڑ کر کے جاتے تو فتح کیسے ملتی تھی؟ کوئی چھوڑ کر کے جب اپنے گھر چلا جائے نا، اس کو میدان چھوڑ کر کے جانا کہتے ہیں. اللہ فرما رہے کہ یہ صورتحال پیش آئی تھی. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت ایمان والوں پر اور رسولوں پر نازل کی. وانزل جنودا لم تروها، اور اللہ رب العالمین نے ایسی فوجیں نازل کی جن کو تم نے دیکھا نہیں تھا. وعذب الذین کفروا، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو عذاب دیا. وذالک جزاء الکافرین، اور اللہ رب یہی کافروں کا یہی جزا ہے کافروں کی. تو یہ جو صورتحال تھی، ابھی تو آپ سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ حضرت عمر کے بارے میں جو دعویٰ کر رہے ہیں، پہلے آپ نے تمام اس کے بارے میں دعویٰ کیا کہ تمام میدان جنگ چھوڑ کر کے چلے گئے تھے. غزوہ احد کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا، غزوہ بدر کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا، غزوہ بدر کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا. ابھی میں حوالے بھی پیش کر سکتا ہوں جو باتیں میں نے کہی. ایک روایت میں نے پیش کیا، زید بھائی ذرا لگائیں اس کو. ہاں جی، خیبر میں بھی شکست ہو گئی تو انہیں. ارے بھائی ہوا میں بات کرو گے، جو آپ دعویٰ کرو پہلے اس کی دلیل دو. یہ ہوا میں مت کوئی شیعہ عالم سے سنا تھا. آپ نے ابھی تک پہلا دعویٰ آپ کا یہ تھا کہ تمام جنگوں میں بھاگ جاتے تھے. کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ بتایا تو حنین سے، آپ نے کہا کہ پیچھے واپس آ گئے تھے بھاگنے کا. پہلا دعویٰ آپ نے یہ کیا تمام جنگوں میں بھاگ جاتے تھے اور ان کو جنت کی بشارت دی گئی. یہ آپ نے دعویٰ کیا تھا ایک صحابی ایسے ہیں جن کو جنت کی بشارت دی گئی اور تمام جنگوں میں بھاگ جاتے ہیں. پہلی بات تو کوئی پاگل آدمی یہ بات کہے گا کہ ایک آدمی تمام جنگوں میں بھاگ بھی جاتا تھا اور اس کو جنت کی بشارت بھی ملی ہے. یہ کوئی پاگل آدمی بولے گا کہ جنت میں بشارت بھی مل گئی اور ہر جنگ میں بھاگ بھی جاتے تھے. تمام جنگوں کا آپ نے جو دعویٰ کیا تھا اس کی کیا دلیل ہے؟ بدر کی کوئی دلیل ہے کہ حضرت عمر بھاگ گئے تھے؟ آپ ایک حدیث تو ایسی دے دو جس میں ان کا جہاد ہو. ایک منٹ، جو سوال آپ نے جو دعویٰ کیا ہے آپ آ کر کے ہوا میں بات کرتے ہیں. آپ کی بات بدر میں حضرت عمر بھاگ گئے تھے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ میں نے احد کہا تھا. ایک منٹ، نہیں آپ نے تمام جنگوں کا کہا تھا. بدر میں، اچھا بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سوال کر رہا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاشوں کو کنویں میں پھینک دیا تھا؟ ان کی لاشوں کو کنویں میں پھینک دیا تھا تو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہو گیا. اور تو کس نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول یہ تو مردہ ہیں، یہ سن نہیں سکتے، تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں. یہ سوال کس نے کیا تھا؟ یہ جنگ کا واقعہ نہیں ہے تو جنگ کے بعد کا ہے نا. اچھا جنگ مطلب بدر میں جنگ چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے تھے حضرت عمر، اور اس کے بعد جب جنگ ختم ہو گئی، اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دفنانے لگے تب دوبارہ آ گئے تھے مدینہ سے. ہاں مطلب بالکل بکواس باتیں میرے بھائی، کوئی سر پیر نہیں ہے آپ کی باتوں کا. ارے بدر کتنی دور ہے، بدر کتنی دور ہے مدینہ سے کہ جنگ ہو گئی تھی تو مدینہ بھاگ گئے تھے اور اس کے بعد جنگ ختم ہونے کے بعد واپس آ گئے. ابھی بتا دو آپ نے کس سے یہ بات سنی ہے، پھر آپ اپنا موقف بتاتے ہو، پھر جواب مل جاتا ہے. تو نہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کا موقف ہے، وہ کہہ رہے ہیں ان کا موقف ہے. مرزا انجینئر کے شاگرد ہیں اور اس شاگرد کا یہ موقف ہے. اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ مرزا انجینئر خود کتنا بدماش ہے. شیخ آپ میوٹ ہیں. شیخ کفایت آپ میوٹ ہیں. مسند احمد کی حدیث میں پوری صراحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے، میں نے ابھی بھیجا ہے زید بھائی کو. یہاں پہ نیچے آ کے دیکھیں، اس میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے کہ ثابت، یعنی اس میں شروعات ہوتی ہے استقبلنا وادی حنین کا واقعہ. اس میں ہے کہ ثابت معه صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر و من اہل بیتہ علی ابن ابی طالب. اس روایت میں پوری صراحت کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے، ابو بکر ثابت قدم رہے، عمر ثابت قدم رہے، اور اہل بیت میں سے علی ابن ابی طالب ثابت قدم رہے، عباس بن عبد المطلب ثابت قدم رہے، اور فضل بن عباس ثابت قدم رہے، ابو سفیان بن حارث ثابت قدم رہے. یہ لوگ ثابت قدم رہے. اس میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق کا نام ہے، اس کے بعد عمر فاروق کا نام ہے، اس کے بعد تیسرے نمبر پر علی ابن ابی طالب کا نام ہے. آپ اتنی صراحت کے باوجود کیسے کہہ سکتے ہو کہ حنین میں بھاگ گئے؟ آپ کے پاس کون سی روایت ہے کہ بھاگ گئے؟ یہ مسند احمد کی حسن روایت ہے، مسند احمد کے محققین نے بھی اس کی تحسین کی ہے. اس میں پوری صراحت کیا تھا؟ ثابت معه صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے ساتھ ثابت قدم رہے، ابو بکر
सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु साबित कदम रहे, उमर फारूक साबित कदम रहे, और अली साबित कदम रहे, और अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। कहां से आप बात करो? कौन आपको ये जो है लॉलीपॉप दे रहा है कि कुछ भी आप बोल दो? ये उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु वो शख्सियत हैं जिनके बारे में सहाबा ने, इनके अल्लाह के नबी ने इनके इस्लाम की दुआ की, और इनके इस्लाम होने के बाद पता है सहाबे कराम ने खुशी जो है महसूस की। और बाकायदा अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते थे कि मा जिलना इज्जतन मुंज़ अस्लमा उमर, जब से उमर इब्न खत्ताब मुसलमान हुए हम जो है इज्जतदार हो गए। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो वो शख्सियत है कि भाई भागना तो दूर की बात है, अरे भाई उमर रज़ी अल्लाह नहीं भागते थे, उमर रज़ी अल्लाह को देख के शैतान तक भागता था, शैतान तक भागता था। और आप कहते हो ये भागेंगे? जिनको देख के शैतान भागता था, शर्म नहीं आती है ऐसे साहबी के बारे में कहती हुई कि वो जंग से भागते थे? अरे शैतान गिरते पड़ते भागते थे उनको देख के। ये वो हस्ती है, ये वो बारोब हस्ती है, इनके बारे में आप इस तरह की बात कर रहे हैं, बगैर सबूत के, बगैर हवाले के, बेसर पैर की बात कर रहे हैं। अच्छा किफायत भाई, मुझे एक बात का शुबा हो रहा है कि कोई सुन्नी, मुझे ऐसा आज तक नहीं मिला जो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ऐसा कहे, ये शिया लगता है। मैं भूल जाऊंगा, इस शख्स ने अली मिर्जा के नाम से एंट्री मारी है। आप सोचो ये कौन सी अली मिर्जा सिखा रहा है? अगर अली मिर्जा सिखा रहा तो एक जमाने में तो यजीद लेकर शुरू हुआ था, वो यजीद शुरू हुआ था, वो खेलते खेलते कहां तक पहुंच गया? शुरुआत वहां से की यजीद से, अब पहुंच गया उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तक। अली मिर्जा अपने आप को अली मिर्जा का स्टूडेंट कहता है, इसके मानने वाले रुकते नहीं यजीद पे। यजीद को छोड़ो, ये उमर इब्न खत्ताब तक पहुंच गया बंदा, बताइए। अभी कल तक मुआविया हो रहा था, अब उमर रज़ी अल्लाह तक पहुंच गए आप। इस तरह की बेहुदगी बकने लगे, और अली मिर्जा के नाम से। इससे समझ जाना चाहिए लोगों की कितना बड़ा फित्तीन है ये अली मिर्जा, ये शख्स जो दूसरे उम्मत में दूसरे नंबर पर सबसे अफजल तरीन सहाबी उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको अहले बैत भी मानते हैं। ये इल्जाम तो उमर इब्न खत्ताब पर अहले बैत ने भी नहीं लगाया। दो बातों का इम्कान लग रहा था। एक तो ये बात जो आपने कही, मैंने भी कही ये बात कि एक तो देखिए कितनी खराबी है, कहां तक पहुंच गया। दूसरा इम्कान मुझे ये लग रहा है कि ये साहब जो है सुन्नी बन के आए हैं। जब सुन्नी में मिर्जा अली का स्टूडेंट बनेंगे तभी काबिल कबूल होंगे। जो हैं ये राफिजी, लेकिन ये सुन्नी बन के आए हैं ताकि ये पेश कर सके कि गोया सुन्नियों में भी कुछ ऐसे लोग हैं। सुन्नियों में अभी तक, आज तक मिर्जा इंजीनियर समेत मुझे कोई भी सुन्नी ऐसा नहीं मिला जो शेखैन के बारे में, खुलफाए अरबा के बारे में इस तरह की गुफ्तगू कर सकता हो या इस तरह का ख्याल रखता हो। ये राफिजी ही ऐसा अकीदा रखते हैं, बल्कि रवाफिज में भी, शियों में भी ज़ैदियों का ऐसा अकीदा नहीं है। तो ये शख्स मुझे गालिब गुमाने लगता है कि स्टूडेंट के नाम से आया है, ये कोई शिया है। जज़ाकल्लाहु खैर शेख। मसला ये है ना कि ये उल्टा ही बोलते हैं। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का मामला ये है कि सबसे बड़े बहादुर, सबसे ज्यादा इस्लाम की खिदमत करने वाले, जब लोग छुप छुप के नमाज पढ़ रहे थे, ये इस्लाम कबूल के, इस्लाम को बाहर लेकर आए और लोगों से मुकाबला किया जम के, इनके नाम सुन के कांपते थे लोग, ये हाल हो जाती थी। तो इतनी बड़ी शख्सियत इनसे बर्दाश्त होगी इन रवाफिज से? तो ये लोग मामले को पलटने की कोशिश करते। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इतनी बड़ी फजीलत, आसमान से बारात नाजिर हुई और ये बदमाश लोग बिल्कुल उसके उल्टा बोलने की कोशिश करते हैं। तो आप बताइए, जितनी हमारे असल बड़ी बड़ी शख्सियात है उसके उलट ये बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये देखें, मैं अरशद भाई 2 स्कैन पेजेस मैंने भेजे हैं जल्दी में। ये बहुत मशहूर किताब है डॉक्टर इस्कुल्लाह महदी की सीरतुन नबी पर। तो गज़वे बदर का जहाँ, क्योंकि इन्होंने आकर के सीधा ये दावा किया, कहाँ चले गए? वो चले छोड़ गए क्या? हाँ, भाग गए शेख, निकल गए स्ट्रीम से वो भी। अच्छा देखिए, ये बहुत सही, हाँ सही बुखारी की बहुत मशहूर रिवायत है। ये बंदा गज़वे बदर में हजरत उमर तो आखिर वक्त तक के मौजूद रहे भाई। हाँ, और देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सारे लोगों को जो लाशें जमा की मुशरिकीन की और उनको जमा किया, वो पेज लगा दीजिए, पहला पेज जो है डॉक्टर इस्कुल्लाह महदी की बहुत अच्छी किताब है, सीरत पर बहुत मुस्तनद किताबों में से किताब है। ये मतलब खास ऐसी किताब है जिसमें उन्होंने वाक़यात के हवाले वगैरह भी नकल कर दिए। ये सही बुखारी वगैरह में ये रिवायत मौजूद है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए फला इब्ने फला, लगा रहे हैं आप? जी शक लगा दिया मैंने जी, ऊपर ले लीजिए जी, एकदम जो, हाँ देखिए, जब गज़वे बदर पूरी खत्म हो गई ना और जो तकरीबन 70 के करीब उसमें मारे गए मुशरिकीन, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जमा किया, उनकी लाशों को, और एक कुएं में फेंक दिया और पूछा, ए फला इब्ने फला, ए फला इब्ने फला, क्या अब ये बात तुम्हें अच्छी लगती है कि तुम अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत कर लेते? हमने तो रब का किया हुआ वादा सच्चा और बरहक पा लिया, क्या तुमने भी अपने रब्बे जलील का वादा बरहक पा लिया?
حضرت عمر نے عرض کیا. حضرت عمر آخر وقت تک کے موجود تھے بھائی. اچھا یہ جنگ 4-5 دن نہیں چلی تھی. یہ کہ عجیب آدمی یہ بول رہا ہے کہ بات یہ آخر میں آ گئے تھے, تو کیا مطلب جنگ کے درمیان بھاگ کر کے مدینہ چلے گئے تھے, واپس آ گئے تھے؟ بدر کوئی مدینہ کے بغل میں نہیں تھا احد کی طرح. بدر تو اچھے خاصے فاصلے پر ہے, مدینہ مکہ کے بیچ میں ہے تقریباً. تو حضرت عمر وہاں موجود تھے آخر وقت تک کے. حضرت عمر ہی تو تھے جنہوں نے سوال کیا تھا. اس لیے میں وہ بھائی سے پوچھ رہا تھا کہ کون تھا وہ جس نے اللہ کے رسول آگے تھا. حضرت عمر نے عرض کیا تھا, اللہ کے رسول آپ ان بے جان لاشوں سے بات کر رہے ہیں جن کی روح کب کی پرواز کر چکی ہے. تو آپ نے فرمایا, قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میری باتوں کو تم سے زیادہ نہیں سن رہے, تم سے زیادہ سن رہے ہیں. یہ مطلب تم تو میری باتوں کو تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے, یعنی تم سے زیادہ وہ سن رہے ہیں. اچھا میں یہاں تک کہ مجھے یاد آتا ہے غزوہ بدر میں, ابھی کیونکہ اچانک یہ سوال آیا نا, غزوہ بدر میں حضرت عمر ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو قتل کیا. غالباً حضرت عمر نے اپنے ماموں کو غزوہ بدر میں قتل کیا تھا. غزوہ بدر میں حضرت عمر نے مشورہ دیا تھا, یہ بھاگنے کی بات کر رہے ہیں, حضرت عمر نے مشورہ دیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قیدی لائے گئے ہیں ان کو فدیہ لے کر کے معاف نہ کیا جائے, بلکہ ہر قیدی کو اس کے رشتہ دار مہاجر کے سپرد کر دیا جائے اور اس کا رشتہ دار مہاجر اس کو قتل کرے. حضرت ابوبکر نے مشورہ دیا تھا کہ آپ فدیہ لے کر کے چھوڑ دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کا مشورہ مان لیا تھا. تو حضرت عمر کی رائے کی تائید پر قرآن مجید میں آیتیں نازل ہوئی تھی. یہ کہہ رہے کہ حضرت عمر چھوڑ کر کے بھاگ گئے تھے, یعنی ایک آدمی جنگ چھوڑ کر کے بھاگ گیا تھا اور اس کے جو رائے دی اللہ کے جنگ کے قیدیوں کے بارے میں, اللہ نے اس کی رائے کی تائید کر دی. کیسی عجیب بات, ہوا میں کوئی بھی بات کر دیتے ہیں. اچھا یہ تو غزوہ بدر کا معاملہ ہے. غزوہ احد کے معاملے میں بھی دیکھیے, دوسرا اسکین پیج میں نے لگایا ہے, دوسرا لگا رہا ہوں میں. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ابو سفیان مسلمانوں کے قریب آ کر کہنے لگا, کیا تم میں محمد موجود ہے؟ آپ نے صحابہ سے فرمایا کوئی جواب نہ دو. اس نے پھر پوچھا کیا تم میں ابو بکر زندہ ہے؟ آپ نے فرمایا اسے کوئی جواب نہ دو. اس نے پھر پوچھا کیا تم میں عمر بن خطاب موجود ہے؟ آپ نے فرمایا اسے کوئی جواب نہ دو. وہ خوش ہو کر کے کہنے لگا چلو یہ تو مارے گئے, اگر زندہ ہوتے تو جواب دیتے. حضرت عمر تھے, یہ حضرت عمر ضبط نہ کر سکے اور با آواز بلند فرمایا, او اللہ کے دشمن تو جھوٹ بکتا ہے, اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے غم انگیز چیزیں باقی رکھی. ابو سفیان بولا ابول کی شان بلند ہو. رسول نے فرمایا اسے جواب دو. صحابہ نے پوچھا کیا؟ فرمایا قولوا اللہ اعلی وجہ. تو حضرت عمر ان لوگوں میں سے تھے جو پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک, کیونکہ جنگ میں فوج آگے چلی گئی تھی. جب بعد میں یہ پتا چلا رسول اللہ بحیات ہے تو صحابہ دوڑ کر کے پہنچے. اس میں حضرت ابوبکر بھی تھے, حضرت علی بھی تھے, حضرت عمر بھی تھے, تو اس میں بھی موجود تھے. یہ کہہ رہے حضرت عمر بھاگنے والوں میں سے تھے. بھائی صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی. حضرت عمر ان لوگوں میں سے تھے جو کہتے تھے رسول اللہ آپ دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں, بھاگنے والا کہے گا وہ تو خوش ہو جائے گا کہ جنگ نہیں ہو رہی ہے. حضرت عمر بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں, کیا وہ باطل پر نہیں ہیں, کیا ہمارے مارے جانے والے شہید نہیں ہیں, کیا ان کے مارے جانے والے جہنم میں نہیں جائیں گے؟ جب ہم حق پر ہیں تو ہم دب کر کے ہی صلح کریں. ضد کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلح نہ کریں. جو بھاگنے والا ہوتا ہے وہ صلح کی بات, وہ تو صلح سے خوش ہو جائے گا کہ جنگ نہیں ہونے والی ہے. بلکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد باہر نکلے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الفتح نازل ہوئی ہے, اللہ کے رسول نے بلوایا حضرت عمر کو خاص طور پہ اور ان کو سورۃ الفتح پڑھ کر کے سنائی. یہ بول رہے ہیں حضرت عمر نعوذ باللہ بھاگ جانے والے لوگوں میں سے تھے. کیسی عجیب بات کرنے لگے ہیں لوگ, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. آپ شعبان بھائی جو بول رہے تھے نا کہ یہ رافضی ہے, یہ مجھے پکا ہے کہ نہیں, رافضی نہیں ہے. یہ جو صحابہ کے لیے نفرت کا بیج دلوں میں بویا جاتا ہے نا, پھر اس کے بعد یہ جب پیڑ نکلتا ہے اس کا تو مرزا علی انجینئر کے کنٹرول میں نہیں ہے پھر کہ جو وہ موقع بیان کرے گا وہی اس کے رہے گا. جب یہ رافضیت کا بیج بو دیتے ہیں تو چلنے والا جب چلتا ہے تو مرزا علی سے بھی 4 قدم آگے چلا جاتا ہے. ہو سکتا ہے مرزا علی انجینئر کے دل میں یہ خیالات وہ بول نہ پاتا ہو, لیکن اس کے مقلدین جب اس نے ان کے دلوں میں بغض صحابہ کا بیج بو دیا ہے نا, تو پھر اس سے ایسے ہی گندے پھل نکلتے ہیں. جو آپ دیکھیں کہ صحابہ, اور صحابہ میں بھی کوئی عام صحابی نہیں, خلفائے راشدین میں سے, عشرے مبشرہ میں سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین رفیقوں میں کے خلاف بھی زبان کھولتے ہوئے یہ خبیث لوگ ڈرتے نہیں ہیں. یہ مرزا علی انجینئر جو گندا انڈا ہے نا, اس گندے انڈے سے یہ گندے چوزے نکلتے ہیں, اس لیے ہم ان کی مخالفت کر. جی شیخ ارشد. ٹھیک ہے, وہ بھی بھاگ گئے, اعتراض کر رہے تھے, جب جواب مل رہا تھا تو کہہ رہے تھے کہ میں نے فلاں سے سنا ہے, فلاں سے سنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کو پتا ہے i+TV کے جو مختلف پروگرامز آپ تک پہنچتے ہیں, دینی پروگرامز, اسلامک پروگرامز, ریسرچ پروگرامز, علمی پروگرامز, یہ سارے پروگرامز کو آپ تک پہنچانے میں کئی اخراجات ہوتے ہیں. علماء جو اپنا وقت دیتے ہیں اور بہت سارے ایسے کاسٹ
جو بیہائنڈ دا سین ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو علماء کے علم کو آپ تک پہنچانے میں ذریعہ بنتے ہیں، جیسے ٹیکنیکل سٹاف، ایڈیٹرز، اینیمیٹرز، سوشل میڈیا سٹاف، سپورٹ سٹاف. ٹیکنالوجی کا بھی کاسٹ ہوتا ہے، پریمائسز کاسٹ، ٹریولنگ کاسٹ، اکوپمنٹ. ایک پروفیشنل اسٹوڈیو کو مینج کرنے میں، ایک ٹیم کو مینج کرنے میں بہت سارے کاسٹ ہوتے ہیں. میں آپ کو بھی ابھارتا ہوں کہ آپ بھی اس کام میں ضرور سپورٹ کریں، آئی پلس ٹی وی میں اپنا تعاون ضرور پیش کریں. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.